جس طرح دین اسلام کی ایک تاریخ ڈیولپ ہوئی ہے، اسی طرح تصوف کی بھی تاریخ ڈیولپ ہوئی ہے. شی واز فرام those few souls who have come to this world that were already divinely ordained. اور یہ وہ ہے جو قیامت کے روز میری امت میں سے 70,000 لوگوں کی بخشش کروائے گی. خدا کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اس لالچ سے نہ دیں کہ رب دے گا، مگر اس یقین سے ضرور دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, yet another week and we are here sat speaking of the blessed awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہی ہمیں پھر آج توفیق ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. آج سامعین اکرام جس ہستی کا میں ذکر کروں گا ان کا اسم گرامی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے. بڑی عظیم ہستی ہیں اور آپ کی سیرت پاک میں تو بے شمار واقعات ہیں، اور میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ ساروں کا ذکر کریں، مگر ٹائم ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو ڈیو ٹو دی کنسٹرینٹس آف ٹائم میں ان چند واقعات کا ضرور ذکر کروں گا جس کے اندر ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے کچھ رہنمائی ہمیں مل سکے، کچھ سبق اسباق ضرور ہوں. سب سے پہلے لیٹ می ٹیل یو دیٹ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا شی واز بورن ان ویری ہمبل سرکمسٹانسز. آپ بڑی غریب گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور انفارچونیٹلی بچپن میں ہی غالباً 6-7 یا مے بی 8 سال کی آپ کی عمر ہوگی، آپ کی والد محترم اور والدہ دنیا سے رحلت فرما گئے. یور پیرنٹس پاسڈ اوے اینڈ دین یو ور سولڈ ان سلیوری. آپ کو ایک بڑے برے شخص نے اٹھایا اور اس نے پھر آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا، اور پھر آپ نے زندگی کا کچھ حصہ ایک اپنے جس نے آپ کو خریدا اس کے گھر میں اس کے کام کاج کرنے میں گزار دی. مگر مختصر یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا یو اسپینڈ موسٹ آف یور لائف ان بصرہ، جس کی وجہ سے آپ کو لقب بھی یہ جو خطاب تھا بصری، یہ بصرہ میں ہی رہنے کی وجہ سے دیا تھا. اور بصرہ کے اندر اللہ کے کرم اور فضل سے اس دور کے اندر اور بھی بہت عظیم ہستیاں اس وقت وہاں تھیں، اور ان میں سے جو سب سے عظیم ایک ہستی ہیں ان کا اسم پاک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یو کنٹمپریز، ہم زمانہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ دونوں کا ذکر آتا ہے. جس طرح دین اسلام کی ایک تاریخ ڈیولپ ہوئی ہے، اسی طرح تصوف کی بھی تاریخ ڈیولپ ہوئی ہے. اور تصوف صوفیزم کا جو پہلا حصہ ہے جس کے اندر ایکسپونینشنلی دی اسلامک ایمپائر گرو، اور اسلام جو دین جو ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح پھیلا کہ کئی نئے لوگ عجمی جو تھے نان عربس کیم انٹو دی فولڈ آف اسلام، اور اس کی وجہ سے بڑی دولت بھی پھیرائی. اور انفارچونیٹلی جہاں ہمارا اللہ کے فضل سے یہ دین پھیل رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی مشکلات آنے شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے لوگ دنیا دار زیادہ ہو گئے. تو اللہ کے یہ جو اولیاء ہیں جن میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بڑا ہی عظیم ایک مقام ہے. they were of the view کہ we must stay away from the world so that we don't forget Allah. آپ نے ترک دنیا والی زندگی اپنائی تاکہ خدا کی یاد میں محو رہیں. سامعین کرام، سب سے پہلے ہی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جان تو نہیں سکتے آپ کا اصل مقام کیا ہے، میری تو کم از کم اتنی اوقات نہیں، مگر تھوڑا سا اندازہ ہو جائے وہ اس واقعے سے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا شی واز فرام those few souls who have come to this world that were already divinely ordained to be the shining stars that we look to. اللہ کے کرم اور فضل سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رب نے ان کو اپنا ایک مقام عطا فرما دی، اپنی قربت عطا فرما دی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یو فرام ویری ہمبل سرکمسٹانسز، بڑے غریب گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ تیسری بیٹی کے بعد چوتھا نمبر آپ کا تھا. آپ کی 3 پہلے بہنیں تھیں، اسی لیے آپ کا نام اسی وجہ سے رابعہ بھی رکھا گیا.
اب جس رات آپ کی پیدائش ہونی تھی اس وقت گھر کے معاملات اس طرح تھے کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا. They did not even have oil for to light a lamp. تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے والد محترم کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر نا ساتھ والے ہمسایوں سے تھوڑا سا تیل لے آئیے تاکہ یہ ہم جو روشنی تھوڑی سی کر لیں، یہ دیا جلا لیں. تو انہوں نے ایک قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں. مگر جب آپ کی زوجہ نے اصرار کیا اور وہ حالت ہی ایسی تھی، آپ نہ کر سکے اور اٹھ کر چلے گئے. اور جب گئے you went to the door next door and you placed your hand on the door and without really knocking you came back. ساتھ والے گھر پہ دروازے پر صرف ہاتھ رکھا، کھٹکھٹایا نہیں اور واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ بھئی کسی نے دروازے کا جواب نہیں دیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اور یہ کہہ کر بیٹھ کے حضرت شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اس طرح کونے میں کمرے میں بیٹھ کے اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور آنکھ لگ گئی. فرماتے ہیں کہ جب آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خواب میں زیارت کی. آپ کیا دیکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم دیکھتے ہیں، he saw that رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم came and he said do not worry، اے اللہ کے بندے تو پریشان نہ ہو، رب نے جو تجھے بیٹی یہ عطا فرما رہا ہے یہ she will be a queen amongst اولیاء، اس کا بڑا ایک عظیم مقام ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور یہ وہ ہے جو قیامت کے روز میری امت میں سے 70,000 لوگوں کی بخشش کروائے گی. بہت اونچا مقام ہے. اور اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت شیخ فرید الدین اتار نے لکھی اس طرح. وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ جب تم دن کو جو گورنر ہے بصرہ کا اس کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر میرا یہ پیغام دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو یہ پیغام دو کہ تم روزانہ 100 مرتبہ میرے پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہو، اور ہر جمعے کی شب کو تم 400 مرتبہ پڑھتے ہو، مگر اس جمعے کو تم نے 400 مرتبہ نہیں پڑھا، تم بھول گئے اور تم نے یہ سلام میری بارگاہ میں پیش نہیں کیا. اس کے بدلے میں اس کو میرا یہ پیغام دو، اس کے بدلے میں وہ جو تم سے بھول ہو گئی ہے تم اس بندے کو 400 درہم دے دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he said go to the governor of Basra and say to him that every night before you go to sleep you read Durood Pak on me 100 times, you send benedictions upon me, you send blessings upon me 100 times, and every Friday evening you send it 400 times. But this Friday you forgot, so in return for that forgetfulness ask him to pay you 400 dinars. تو جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی آنکھ کھلی تو آپ رو رہے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ، یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو. آپ اٹھ کر گئے آپ کے حکم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، جا کے جب گورنر کو آپ نے یہ بات بتائی تو آپ کے قدموں میں گر گیا، اور 400 نہیں، اس نے 2000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس نے کہا کہ حضور یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ چل کر میرے پاس پیغام لائے، میں آپ کے پاس چل کے آتا تو وہ بہتر تھا، اور آج کے بعد اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بس حکم فرمائیے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فضل تھا کہ جس کے صدقے وہ پھر جو مشکل تھی اس گھر کی وہ آسان ہوگی. اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی کے ابتدائی سال تھے وہ بڑے حسین تھے، بڑے اچھے تھے، اور اس کی شروعات اس طرح ہوئی. مگر کچھ عرصے بعد جب آپ کے والدین دنیا سے رحلت فرما گئے، بڑا مشکل وقت آ گیا، اور کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر قحط آ گیا. there was a famine in بصرہ، اور چاروں جو بہنیں تھیں وہ جدا ہو گئیں، اور آپ اس طرح ایک طرف جا رہی تھیں اور کسی بندے نے آپ کو اٹھا لیا اور جا کر پھر آپ کو بیچ دیا، اور پھر آپ کسی کے گھر میں کام کرنے لگیں. اب جو اگلا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ اس وقت کا ہے کہ
جب آپ اللہ کے کرم اور فضل سے اپنی اس زندگی سے ہٹ چکی تھی جو زندگی آپ نے کام کاج میں لگائی، اور جس گھر میں آپ کو رکھا گیا تھا، جس مالک نے آپ کو خریدا تھا، وہاں حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں کہ سارا دن روزہ رکھتی، کام کاج کرتی اور ساری رات خدا کے ذکر میں گزارتی. اور ایک رات ایسا ہوا کہ جو مالک تھا اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سی روشنی ہے کمرے میں. قریب گیا تو پورا کمرہ روشن تھا، اور وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا. کمرے میں آیا، سوچا کہ یہ اللہ کی بہت اتنی نیک کوئی شخصیت ہیں، اور یہ میری خدمت میں لگی ہیں، مجھے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو اگلی صبح انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. یہ جو اگلا واقعہ یہ ان کی آزاد زندگی کے حوالے سے اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے. ہم عموماً اپنی زندگی میں اچھی انویسٹمنٹس نہیں کرتے. یہ جو واقعہ ہے اس سے آپ کو پتہ لگے گا واٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ ٹو میک. اور اچھی انویسٹمنٹ وہی ہے جو اللہ کے ساتھ کی جائے. تو واقعہ کچھ اس طرح کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتی اور 2 اللہ کے نیک بندے آپ کے مہمان آپ کے حجرے شریف میں تشریف لائے اور بیٹھے. تو ظاہری بات ہے مہمان نوازی کے حوالے سے اٹ واز امپورٹنٹ ٹو پریزنٹ دم وتھ سم تھنگ. تو حضرت رابعہ بصری نے دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر 2 روٹیاں رکھیں. شی پلیس 2 loaves آف بریڈ آن دا ٹیبل، فلور کے اوپر. تو جب وہ رکھیں تو اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی، اور وہ کوئی اللہ کا نیک ہی بندہ تھا، اور اس نے سوال کیا کہ جی اگر کچھ ہے تو عطا فرمائیے. تو حضرت رابعہ بصری نے وہ دونوں جو روٹیاں تھیں وہ اٹھا کے اس کو دے دی. شی گیو اوے the 2 loaves of bread to the one who was asking for it at the door. تو جب آپ نے اس کو دے دیں تو وہ جو آپ کے 2 مہمان تھے انہوں نے اس چیز کو بڑا عجیب سمجھا کہ یہ کیا معاملہ. ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور ایک میڈ، ایک کنیزہ تھی، وہ کمرے کے اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس کے اندر 18 بریڈز کے پیسز تھے، روٹیاں تھیں، 18 روٹیاں تھیں. اس نے جب رکھی تو حضرت رابعہ بصری نے بجائے اس کے کہ اسے لے لیں، آپ نے ان کو گننا شروع کیا. جب گنا تو وہ 18 تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں سے لائی ہو واپس لے جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ میری مالکہ جو ہے اس نے مجھے دی ہیں آپ کو پیش کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ جہاں سے لائی ہو یہ لے جاؤ، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں بھیجی گئیں، یہ کسی اور کے لیے ہیں. اپنی مالکن کو جا کے اس نے جب سارا ماجرا بتایا تو ایک غلطی کا بھی اعتراف کر دیا. اس نے کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، آپ نے مجھے 20 دیے تھے مگر میں نے جاتے ہوئے 2 بیچ میں سے نکال لیے تھے. تو اس کی مالکن نے 2 اس کے اندر مزید رکھ کے پورے 20 کر کے دوبارہ دیے. جب وہ دوبارہ لے کر آئی اسی طرح اس نے رکھے، اور مہمان ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شی کاؤنٹڈ the loaves of bread، وہ جو روٹیاں تھیں انہوں نے گنی، وہ جب پوری 20 تھیں تو آپ نے قبول فرما لی. پھر وہ لڑکی چلی گئی، وہ جو کنیز تھی وہ چلی گئی. تو جو مہمان بیٹھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے پوچھا اے رابعہ یہ معاملہ کیا ہے، واٹس secret behind all of this؟ کہ she brought something to you, you didn't accept it because you said it's not for you, you sent it back and she came again and you accepted it the second time. What's the difference? What's the truth behind this؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دو اس کا 10 گنا رب عطا فرماتا ہے. تو میں نے وہ جو 2 روٹیاں تھیں اس مانگنے والے کو جو میں نے دی خدا کی رضا کے لیے دی تھی، تو اس کے بدلے میں رب نے مجھے 10 گنا عطا فرمانا تھا. تو جب وہ روٹیاں وہ کنیز لے کر آئی تو وہ 18 تھیں، تو مجھے پتہ تھا کہ یہ 10 گنا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے قبول نہیں فرمائی کیونکہ میرے رب کی طرف سے نہیں تھی. تو آپ نے واپس بھیج دی. سامعین کرام، اس میں بہت بڑا سبق ہے. خدا کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اس لالچ سے نہ دیں کہ رب دے گا، مگر اس یقین سے ضرور دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. رب ادھار نہیں رکھتا، اور اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے. دیٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. یہ اچھی انویسٹمنٹس ہیں، اور اللہ کے تمام اولیاء نے اپنی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹس کی ہیں. اور پھر ایک اور واقعہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نکل پڑی اور ایک ہاتھ میں آپ نے آگ پکڑی اور ایک ہاتھ میں آپ نے
پانی کا ایک برتن پکڑا ہوا، اور کسی نے پوچھا کہ رابعہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا اس آگ سے جا کے جنت کو آگ لگا دینی ہے، اور اس پانی سے جا کر دوزخ کی آگ بجھا دینی۔ انہوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے so that people do not love Allah subhanahu wa ta'ala out of the fear from the punishment of hell, or they love Allah subhanahu wa ta'ala out of the desire for heaven۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کروں گی تاکہ لوگ دوزخ کے خوف سے رب سے محبت نہ کریں، اور جنت کی لالچ سے رب سے محبت نہ کریں، لوگ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ اور اسی طرح آپ جا رہی ہیں، ایک اور اللہ کا نیک بندہ، اس نے وہ اللہ کے وہ بھی ولی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم ذکر کرو گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دروازے پر، اللہ کی چوکھٹ پر دستک دے رہے ہو، اور جب کسی بھی دروازے پہ دستک دی جائے تو وہ دروازہ کھلتا ہی ہے کبھی نہ کبھی ضرور، اس کو کھولنے والا ضرور آتا ہے۔ if you knock on a door somebody will open it۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ رب کا دروازہ بند ہے؟ اس کو تو کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ در کھلا ہوا ہے۔ سامعین محترم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی کی ہر سانس گزاری ہے، دنیا میں رہے ضرور ہیں، اچھی دنیا داری کی ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار اچھا رکھا ہے، اپنے خدا کے تمام حکم احکام کی پابندی کی ہے، نہ خود گمراہ ہوئے ہیں نہ کسی کو گمراہ کیا ہے، اور یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بندے کی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم اور فضل میں رکھے، اور دعا کیجیے زندگی اسی طرح ان نیکوں کا ذکر کرتے گزرے اور ان کی نقش قدم پر چلتے گزرے۔ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام ہم پر راضی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔